بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد گزشتہ مضمون غیبت سے متعلق آپ نے کچھ سماعت فرمایا. اس کے بعد اس سلسلے کو وہیں مسلحتاً موقوف کیا ہے. دوسری ایک کتاب ہے جس کی تلاش تھی، وہ اللہ کا شکر ہے مل گئی. تنبیہ الغافلین حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی. اس میں بڑی ہی کام کی باتیں جمع فرمائی ہیں. آج سے اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو پوری طرح سے مستفید فرمائیں اور ہم میں جو کچھ بھی کوتاہیاں ہیں پروردگار عالم اس کو دور فرما دیں اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو، اور اس طرح سے اس دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اور آخرت کا سرمایہ جمع کر سکیں. فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنی کتاب کی ہدایت دی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ساری امتوں پر فضیلت بخشی. ہم اس کی ایسی حمد کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں جو اس کی رضا کو، جو ہمیں مرغوب ہے، کھینچ لائے اور اس کے مخزون عطیوں سے بھیک مانگ سکے اور ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دے اور اس کے اولیاء اور اس کی نعمتوں کا ہمیں عارف بنا دے. اور درود و سلام ہمارے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور سچے رسول اور سیدھا نبی ہیں، اور آپ کی پاکیزہ آل و عطرت پر اور آپ کے تمام صحابہ اور پوری امت پر. فقیہ زاہد عالم باعمل نصر ابن محمد ابن ابراہیم السمرقندی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کو اللہ تعالیٰ راضی کر دے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ادب میں، معرفت اور علم میں کچھ حصہ نصیب فرمایا ہو، اس کے ذمے حکم اور مواعظ میں نظر کرنا اور سلف صالحین اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محنت اور کوشش کرنے والے حضرات سیرت سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے. جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے بلا اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے. اور سنت بھی اس کے ساتھ وارد ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی وعظ فرما کر ہماری نگہداشت فرمایا کرتے تھے تاکہ ہمیں تنگ دلی لاحق نہ ہو. اس لیے میں نے اپنی اس کتاب میں وعظ و حکمت کی اتنی چیزیں جمع کر دی جو ناظرین اور سامعین کے لیے کافی اور شافی ہوں گی. اور ناظرین اور سامعین کو میری وصیت ہے کہ وہ اس کتاب میں نظر کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے نصیحت آموزی اور عبرت پذیری کو ملحوظ رکھے. اس کے بعد دوسروں کی اصلاح اور تذکیر کا سوچے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام باتوں کا حکم فرمایا ہے اور سنت اس کے ساتھ وارد ہوئی ہے. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، یعنی ہو جاؤ تم رب والے اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھاتے اور پڑھاتے ہو، خود بھی اس پر عمل کرو. نیز اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ڈرتے ہیں. یعنی جو علم رکھتے ہیں وہی معرفت کو حاصل کرتے ہیں اور وہی حقیقت میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. عالم جو ہے وہ اسلام کی اصطلاح میں ہے وہی جو عالم باعمل ہے. ورنہ علم پڑھنے کو تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان سے چونکہ نفع نہیں ہوتا
اور وہ اس سے نفع نہیں اٹھاتے، اس بنا پر ان کا علم ان کے لیے وبال ہے، ان کے لیے نجات کا سامان نہیں۔ اس لیے علماء سے مراد عالم و عمل ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ اور اٹھ کر لوگوں کو ڈرا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت کرنا مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ نصیحت کے معنی خیر خواہی، کسی آدمی کے ساتھ میں خیر خواہی کرنا کہ وہ آدمی اس خیر کو قبول کرے جس خیر کے بارے میں نصیحت کرنے والا جانتا ہے، اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ جو اچھائی کی بات مجھے معلوم ہے میں دوسرے کو بتا دوں کہ وہ آدمی بھی اس طرح سے اچھی راہ پر چلتا رہے اور برائی سے اور برائی کے نقصانات سے بچ جائے۔ یہ ہے نصیحت۔ اور اسی نصیحت کو اگر زندگی میں کہا جاتا ہے کہ میری زندگی میں ہی اس پر عمل کر لو تو یہ نصیحت ہے، اور اگر بہت موقت کر کے کہا جائے کہ میری وفات کے بعد بھی تم اس کا خیال رکھنا کہ میں تمہیں جو نصیحتیں اور خیر خواہی کی باتیں کہہ رہا ہوں اس کو وصیت کہتے ہیں۔ باہر کیف بعض وقت ایک دوسرے کی جگہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، وصیت اور نصیحت۔ اس میں خیر خواہی جو ہے وہ مطلوب ہوتی ہے، نصیحت کرنے والا اس کو نصیحت کرتا ہے اس خیال سے کہ جو بات میں چاہتا ہوں کہ اچھائی کی مجھے معلوم ہے اسے بھی معلوم ہو جائے، تاکہ یہ تکلیف سے، پریشانی سے یا دوسرے الفاظ میں جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو حق سبحانہ و تعالی نے حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ نصیحت کیجیے۔ یہاں تو بالاختصار چونکہ اس مضمون کا ذکر ہے، ویسے اگلے مضامین میں انشاءاللہ آپ بالتفصیل اسی کتاب میں سماعت فرمائیں گے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگہ جگہ خطاب فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچائیے جو کچھ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے زیادہ مخلوق کے اندر کوئی خیر خواہ نہیں۔ اس بنا پر آپ کو اپنی امت سے اتنا تعلق ہے شفقت اور محبت کا کہ مخلوق میں اس تعلق اور محبت کا دوسرا کوئی نہیں۔ اس لیے آپ کا دل چاہتا رہا کہ میری امت میری بات کو مان لے اور سمجھ جائے، اور اس طرح سے جو پیارا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا اس کے اوپر امت چل پڑے۔ چنانچہ اس کے لیے کہ پہلے آدمی کہہ کر خود عمل شروع کرے یا پہلے عمل شروع کر کے پھر کہنا شروع کرے، تو اس کے لیے یہ جو آپ مضمون سن رہے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی پہلے اس پر عمل شروع کر دے اور اس کے بعد پھر لوگوں سے کہنے لگے، تو چونکہ یہ سراپا عمل بن جائے گا پھر انشاءاللہ اس کی زبان میں اللہ رب العالمین تاثیر پیدا فرمائیں گے اور اس طرح سے نفع ہوگا۔ خود حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کسی بھی بات پر خود عمل فرماتے اور اس کے ساتھ امت کو حکم فرماتے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو زبان پر تاثیر عطا فرمائی تھی اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی پوری طرح سے عکاسی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی شفقت سب سے زیادہ مخلوق کے لحاظ سے سب سے زیادہ غالب تھی، اسی نسبت سے آپ کا تعلق بھی غالب تھا، اور آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ میری بات سننے والے سارے ہی مان جائیں۔ اور اسی شفقت کا یہ عالم ہے کہ جس کے لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ کو بہت ہی زیادہ شفقت تھی اور بہت تعلق تھا، بہت محبت تھی، اس بنا پر آپ کا دل چاہتا تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل پیرا رہیں، یہاں تک کہ آپ اس کے لیے کفار کے ساتھ میں بھی بعض وقت اتنی تعریف فرماتے تھے اور ان کا دل اتنا بڑھاتے تھے، ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے کہ کافر آپ کے اخلاق حمیدہ سے متاثر ہو کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے۔ تو غرض یہ ہے کہ جب آدمی عمل پیرا ہوگا تو اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا، پھر اس میں تاثیر پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ اس طرح سے یہ نفع جو ہے یہ آگے جاری ہوگا اور بات کے کہنے میں وزن پیدا ہوگا۔
اس سے قبل آپ سن چکے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ، اور بات کہتے ہیں کہ یہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ ہے، واللہ تعالی عالم، جس کا بھی ہو۔ ایک بڑی بھی اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ یہ بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اس کو نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کل لے کر آ لو۔ چنانچہ دوسرے دن لے کر آئیں، آپ نے فرمایا کہ بیٹے گڑ زیادہ نہیں کھایا کرتے۔ بڑی بھی کو بڑا خیال گزرا کہ اتنی سی بات کے لیے مجھے آج بلایا، کل ہی کہہ دیتے۔ تو کہا کہ آپ نے اتنی سی بات کہی، کل ہی آپ کہہ دیتے، آپ نے کل کیوں نہ کہہ دیا؟ تو اس پر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کل تک میں بھی رغبت کے ساتھ زیادہ کھاتا تھا، میں کہتا تو بعد میں اثر پیدا نہ ہوتا، اس لیے میں نے پہلے چھوڑ دیا ہے۔ اب جو میں نے کہا ہے تو انشاءاللہ نفع ہوگا اور یہ باز آ جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو فراموش کرتے ہو، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی اللہ رسول کے احکام کو جانتے ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہاری حالت یہ ہے کہ عمل سے پیچھے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے، غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ کیا برا کام ہو رہا ہے کہ تم خود عمل پیرا نہیں اس پر؟ اور اس کا اثر اتنا برا پڑتا ہے کہ بعض آدمی دنیا کو کمانے کے لیے دین کو ذریعہ بنا لیتے ہیں، اس کے لیے وہ پڑھ لکھ لیتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کو بے شک پڑھا تو صحیح، لیکن دنیا کے حاصل کرنے کے لیے اس بنا پر آئندہ چل کر ان کے مطمح نظر دنیا ہے، اس بنا پر ان کی گفتگو میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی، خود عمل مقصود نہیں اور دوسروں کو صحیح راستے پر لگانا مقصود نہیں، لفاظی ہے اور قوالی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بہت مشہور ہو جاتے ہیں اور بہت خرچے کے بعد جو ہے وہ دستیاب ہوتے ہیں، ایسے لوگ ناپید ہو جاتے ہیں، بڑے مشکل سے ان کو ڈھونڈا جاتا ہے تو وہ بڑے وعدے وعید کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو بڑا اونچا اسٹینڈرڈ ہے، ہم ایسے ہر کسی اس میں نہیں جایا کرتے، ہمارا ہوائی جہاز کا تو کرایہ چاہیے آنے جانے کا، اور کھانے پینے کے لیے بڑے ہوٹل میں رہنے کا انتظام، اور جہاں بیان کرنے لے چلیں گے وہاں آدمی جو ہے وہ 100-200 نہ ہو، وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہو، تو پھر ہم کھل کے بیان کرتے ہیں۔ اب آدمیوں کا جمع کرنا اپنے بس کا تو کسی کے کام نہیں، کرایہ بھاڑے کا تو انتظام کر سکتا ہے آدمی، خرچے کا انتظام کر سکتا ہے۔ اب ایسے لوگ جن کا مطمح نظر صرف اور صرف دنیا ہے، اس لیے انہوں نے پڑھا ہے دین، ہر جگہ ایسے مجمع ہو بھی جاتے ہیں، بیان کیا، لوگ بیٹھے رہے، بڑی واہ واہ ہوتی رہی، اور جب اٹھ کر چلے تو ایک آدمی کو بھی نفع نہیں ہوا، اس لیے کہ بیان کرنے والے نے خود جس کا عالم یہ ہو کہ نماز تک نہیں پڑھی عشاء کی، اور بات کرنے آ گیا، اور آ کر جناب وہ بڑے دھڑلے سے بیان کرنے لگا، حضور کی تعریفیں گلابیں ملانے لگا اور بہت ترغیب دلانے لگا، لیکن خود اس نے نماز نہیں پڑھی، اور اس طرح سے وہ جب کھا پی کے جا کے تنہا کے سویا تو صبح فجر کی میں کھا گیا۔ ایسے شخص کی گفتگو میں اثر پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، حضرت فقیہ نے جو یہاں فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی پہلے عمل کے لیے تیار ہو جائے، عمل کرے، اور عمل بھی اخلاص کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرتا رہے، پھر اللہ رب العالمین کی رحمت کی نظر دیکھیے، ان کا کرم دیکھیے کہ پھر وہ زبان میں تاثیر پیدا فرما دیں گے، اور پھر اس سے انشاءاللہ دوسروں کو نفع ہو۔ بلکہ یہاں تک حالت ہو جاتی ہے کہ ایسا آدمی جو سراپا متقی بن جائے، سراپا عمل بن جائے، اگر وہ دوسرے سے نہیں بھی کہتا، اللہ کی شان دیکھیے کہ لوگوں کے دل میں اس کی عظمت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں۔ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہزاروں جانے قربان، آپ کی حالت، آپ کی عادت، آپ کے اخلاق ایسے ہی تھے کہ لوگ دیکھ کر بے ساختہ آپ کی مشابہت اور آپ کی اتباع کے لیے فوراً آمادہ ہو جاتے۔ بہت مثالیں موجود ہیں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے،
باہر سے تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک جادوگر رہتے ہیں، ان کا کلام بڑا زوردار ہے، جادو کا کلام سن لیا اگر تم نے تو فوراً ہی مسحور ہو جاؤ گے، لہذا ان کی بات نہ سننا۔ وہ بیچارے نئے نئے آئے تھے، ویسے آتے تو رہتے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پہلی مرتبہ آئے تھے، بات سن کر ڈر گئے، کانوں کے اندر روئی ٹھوس لی کہ ایسا نہ ہو میں چلتا پھرتا بازار میں جا رہا ہوں اور کان میں آواز آ جائے اور میرے اوپر جادو ہو جائے۔ روئی ٹھوس لی، بالآخر 2-4 دن گزرے، خیال گزرا کہ کم از کم میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھوں تو صحیح اور ان کی بات کو کان سے سنوں تو صحیح کہ آخر ہے کیا۔ چنانچہ صبح کی نماز میں حرم محترم میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، آپ تلاوت فرما رہے تھے، یہ قریب کو ہوئے اور قریب کو ہوئے اور قریب کو ہوئے اور بہت ڈرتے ڈرتے ذرا سی روئی ہٹائی کہ اگر ذرا بھی جادو ہونے لگے گا فوراً پھر گھسا لوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، ان کے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ انہوں نے جب روئی ہٹائی اور کلام پاک کان کے ذریعے سے دل میں آیا، سننے لگے کہ یہ تو کلام بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے روئی کو آہستہ آہستہ پوری نکال دیا، ایک کان کی نکالی پھر دوسرے کی نکال دی اور پاس جا کر بیٹھ گئے، کلام سنتے رہے۔ اور جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا قلق ہوا اس بات کا کہ میں اتنے دن محروم کیوں رہا، یہ تو کلام حق ہے، کلام ربانی ہے، بالکل سچا کلام ہے، لوگوں نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ آپ کی حالت کو دیکھا، آپ کی زبان مبارک پر تاثیر سے کلام پاک سنا، بس اتنا سننا تھا کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور نہال ہو کر گئے۔ تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں بھی ایسا عکس جو ہے وہ ہوتا ہے کہ غلام کو جب دیکھا تو لوگ بہت محبت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا غلام ہے، ایسا رنگ نظر آتا ہے کہ دور سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی رضا نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنا دے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک گھڑی کا تفکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو شخص حکم و مواعظ میں غور و فکر کرنے اور سلف صالحین کے حالات اور سیرت معلوم کرنے سے پہلو دہی کرے وہ 2 بلاؤں میں سے کسی ایک بلا میں ضرور گرفتار ہوگا، یا تو قلیل عمل پر اکتفا کر کے اس گھمنڈ میں مبتلا ہوگا کہ وہ بھی بھلائی کی طرف غفلت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اور یا کچھ محنت کرے گا تو یہ محنت اور مجاہدہ اس کی نظر میں بڑا معلوم ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے گا، جس سے اس کی محنت رائے گا اور اس کا عمل اکانت ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان حکم اور مواعظ اور سیرت سلف پر نظر کرے گا تو طاعات کی حرص بڑھے گی اور جن درجات اور مراتب کو یہ اکابر پہنچے ان سے اپنے آپ کو قاصر پائے گا۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں پاکیزہ ترین اعمال اور عظیم ترین برکات کی توفیق ارزانی فرمائے، بے شک وہ بہت ہی احسان کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ بعض آدمی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں، نام محمد فاضل، بہت گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے علامہ ہیں، ہمیں بہت کچھ آتا ہے۔ ایسا آدمی مار کھا جاتا ہے۔ نفس اس کو اور شیطان دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ جب تجھے اتنا آتا ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے تجھے علماء کے پاس بیٹھنے کی، کیا ضرورت پڑی ہے تجھے علماء کی کتابیں پڑھنے کی، تو خود بہت بڑا علامہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ کج فہمی، آدمی بات کو سمجھنے کی بجائے سمجھتا ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے جو سمجھے غلط ہی سمجھے، میں جو سمجھتا ہوں وہ صحیح سمجھتا ہوں، لہذا ہم جماعتی کریں گے، مجھ جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، جب مجھ جیسا دوسرا کوئی نہیں تو میں دوسروں کی بات جو ہے اس کو مان کر کیوں دوں، میں تو رد کروں گا۔ تو یہ خوش فہمی اور کج فہمی یہ انسان کو تباہ کر ڈالتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سبحانہ و تعالی نے بزرگان دین کے حالات اور واقعات میں ایسی تاثیر رکھی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے اس چیز سے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو 1400 برس گزر گئے،
ان کے حالات اور واقعات بالکل محفوظ ہیں. آج بھی ان واقعات کو جب آپ اور ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہماری طبیعتیں کتنی متاثر ہوتی ہیں. اسی طرح بزرگان دین کے واقعات اور حالات جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں طبیعت متاثر ہوتی ہے، اور بہت سے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گریہ طاری ہو جاتا ہے. اور کس قدر طبیعت متاثر ہوتی ہے. بات کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی جس طرح گفتگو میں تاثیر رکھی ہے اسی طرح ان کے حالات میں تاثیر رکھی. اور یہ بہترین ذریعہ ہے انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کا. اول جو درجہ ہے وہ تو ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے سے وابستہ ہو جائے اور اسی ذیل میں ممد اور معاون ہوتی ہیں اچھی اچھی باتیں جس کو اچھے لوگ مرتب کرتے ہیں کہ ان کو پڑھ کر یا سن کر انسان کی طبیعت میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. اور جو کچھ ہم نے کوتاہی کی ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے، یا ہم سے جو نہیں بن پڑ رہا ہے اس کو ہمیں کرنا چاہیے، اور یا گناہوں میں مبتلا تھے تو ان کو چھوڑنا چاہیے. تو آدمی اس سوچنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور جب سوچنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، پھر اس آدمی کی رہبری فرما دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو راستے پر لگا دیتے ہیں. ایک واقعہ اس وقت یاد آیا. حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. لاہور میں آپ کا کافی قیام رہا، وہاں آپ کا مدرسہ بھی ہے بہت مشہور اور معروف. اس سے قبل آپ ہندوستان میں امرتسر میں رہتے تھے، پھر وہاں سے جب ہجرت کر کے آئے تو لاہور میں قیام فرمایا اور مدرسہ اشرفیہ وہاں قائم فرمایا. ایک طالب علم نوجوان وہ مسلمان ہوا، اسلام کو اس نے قبول کیا، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی شفقت فرمائی کہ ایک آدمی ایمان لایا ہے اور اپنی اصلاح چاہتا ہے. آپ نے اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک فرمایا اور اس کو دین کی تعلیم میں لگا لیا. تو وہ اکثر بیشتر جب لوگوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا تھا تو دین کی باتیں سنتا تھا. بہت سے افراد نے کہا کہ جنت کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے اور اس کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کو کافی ڈرایا. کچھ عرصے کے بعد وہ 9 مسلم بیمار ہوئے اور اس حالت میں حضرت مفتی صاحب ان کی برابر تیمارداری کرتے تھے، عیادت کرتے تھے، پوری دیکھ بھال کرتے تھے، گھر سے ان کا انتظام پورا تھا، کھانے پینے کی دیکھ بھال رکھتے تھے. تو حضرت مفتی صاحب ایک مرتبہ جب ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے کہا دیکھیے کہ دین کی اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی ہے کہ ان کو کیسی سمجھ عطا فرمائی. ابھی انہیں اس دائرہ اسلام میں آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے لوگوں سے حضرت سنا تھا کہ جنت کی منزل بڑی مشکل ہے اور جنت بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور کہنے لگے جنت تو یہ سامنے اور نہایت آسان ہے کہ ایک قدم ادھر اور دوسرا قدم ادھر. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت اخیر ہے اور اسے کچھ برزخ کے حالات جو ہے وہ نظر آنے لگے. حضرت مفتی صاحب آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ ہاں جنت بے شک آسان اور بہت قریب ہے. تو اس طرح سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ آدمی کو ذرا سی دیر کے اندر اس کے قلب کی کیفیت درست فرما کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اس لیے بزرگان دین کے واقعات، حالات، ان کی باتیں ایسی مؤثر ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں زبردست تبدیلی پیدا کرتی ہے. پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو اپنا بنا لے. میری دلی خواہش اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ حضرات کی محبت اور خلوص. میرا دل چاہتا ہے آپ اور ہم سارے کے سارے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے متبع ہو جائیں، سر سے پاؤں تک آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہو جائیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے قدم آگے ہی بڑھاتے چلے جائیں، اور اس طرح سے ہم پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھیں کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا والے کہا کریں. ایک بزرگ کی ایک بات میں نے پڑھی، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، ہے تو ذرا ثقیل تھی لیکن باہر کے ایک بزرگ کا فرمانا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی راہ چلا جا رہا ہے، راستے میں اس کو بہت سے کتے ملتے ہیں. ان کتوں کا کام یہ ہے کہ نئے آدمی کو دیکھ کر بھونکتے ہیں. فرمایا کہ جو آدمی ان کتوں کے بھونکنے کی طرف متوجہ ہو گیا اور رک گیا
اور انہیں ہی شش کرنے لگا تو اس کی منزل جو ہے وہ دور ہو گئی اور اس کی راہ کھوٹی ہو رہی ہے۔ اور جو آدمی اس طرف التفات ہی نہیں کرتا کہ یہ تو کتے ہیں بھونک کر رہ جائیں گے، مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، تو ان کتوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کہ وہ بھونکتے رہتے ہیں دور دور سے اور آدمی چلتا رہتا ہے، جب ان کی حد ختم ہو جاتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آدمی آگے چلا جاتا ہے۔ تو ان بزرگ نے مثال دی ہے کہ دنیا والوں کی ایسی مثال ہے، ان کی طرف متوجہ ہو کر اپنا نقصان کرنا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے تو یہ کتے بھونک بھونک کے اپنے آپ ہی چڑھ جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں آپ کو اللہ کی طرف دیکھنا ہے، اللہ کے رسول کی طرف دیکھنا ہے، دین اسلام کی طرف دیکھنا ہے اور اس طرح سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان کا احسان عظیم، تحدث ہے، نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، یہ سب اور سب محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو آپ حضرات بیٹھے اس طرح سے دل جمی کے ساتھ میں بات سنتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اب تھوڑے وقت کے بعد ان کی محض عنایت اور رحمت کی نظر ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، تبدیلی کا ارادہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی چند دن پہلے بھی ایک دوست ہیں، انہوں نے اللہ کے فضل سے داڑھی رکھ لی، نماز کے خاصے پابند ہو گئے۔ اسی طرح پچھلے ہفتے ایک دوست نے داڑھی رکھی ہے، نماز کے پابند ہو گئے تو باہر گئے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین حق پر ہمیں لگاتے ہیں اور حق مضبوط فرما دیتے ہیں۔ ہمارا جذبہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم دل سے یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو اور سنتوں کو زندہ کرنے والے ہم بنیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندہ رکھیں گے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے کام لیا۔ آج 1400 برس گزر گئے ہیں کہ وہ امت کے رہبر اور رہنما ہیں جنہوں نے دین حق کو کامل مکمل تابعین کو پہنچایا اور اس طرح سے تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم اور آپ بھی اگر دین کے پہنچانے اور پھیلانے میں ذریعہ بن گئے تو بخشش کا سامان ہو جائے۔ بس دعا فرما لیجیے، باقی زندگی بخیر آئندہ۔ اے الہ العالمین، ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائیے، اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے ہو جائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، غالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین، ہمیں صورت میں بھی اور سیرت میں بھی حضرت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پکا مشابہ بنا دیجیے، پکا غلام بنا دیجیے۔ ہمیں یا اللہ آپ کی سیرت اور صورت جیسی جو ہے پوری طرح سے اپنی صورت اور سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دیجیے، ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، غیرت ایمانی کو غالب فرما دیجیے، حمیت اسلامی کو غالب فرما دیجیے، جاہلیت کی تمام باتوں کو ہمارے دلوں سے نکال کر پھینک دیجیے، اس دل میں ہمارے نور ایمان کو بھر دیجیے، اور اس نور ایمان سے ہمارے دماغ اور روح کو منور فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، ہمیشہ اپنے فضل عظیم سے مالا مال فرمائیے۔ اے الہ العالمین، اپنے قدردان بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے مخصوص اور محبوب اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے الہ العالمین، جب تک زندہ رہے اسلام ہی پر قائم دائم رکھیے، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین، دونوں جہان کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، قدم قدم پر اپنی عنایات سے مالا مال فرمائیے۔ اے الہ العالمین، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرما دیجیے، جتنے بھی وفات پا چکے ہیں ان سب کی بھی یا اللہ تمام خطائیں معاف فرما دیجیے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف فرما دیجیے، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیجیے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجیے، ان کی تمام نیکیاں قبول فرما لیجیے، اور اس میں جو کچھ بھی کمی ہے یا اللہ اس کو دور فرما کر اپنی عطا کامل سے نواز دیجیے، اور ہم پر بھی رحمت کی نظر فرمائیے، ہماری بھی مغفرت فرمائیے۔ اے الہ العالمین، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے خوب سیراب فرمائیے، اس طرح سے گزرنا آسان فرمائیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین، درگزر فرما دیجیے، اپنی عبادت میں لے لیجیے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور بار بار نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے، تمام بے روزگار حضرات کو حلال روزگار نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین،
تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے. جن حضرات کے یہاں رشتوں کی پریشانیاں ہیں یا اللہ انہیں دور فرما دیجیے. ہمیں پیارے کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, ہر شر سے بچا لیجیے, تمام مرض اور تمام آفات سے, مرگ مفاجات سے, حادثات اور سانحات اور بلیات سے بچا لیجیے. اپنی عبادت میں لے لیجیے. اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یہ مضمون چل رہا تھا کہ آدمی ایک دوسرے کے محتاج بھی ہیں اور محتاج الیہ بھی. اللہ رب العالمین نے اس اسباب کی دنیا میں کچھ ایسا نظام جاری فرمایا ہے کہ آدمی بظاہر مختار بھی نظر آتا ہے, محتاج بھی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ویسے کلیتاً تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں, لیکن اسباب کی دنیا میں سبحانہ و تعالیٰ نے بعض کو بعض سے اس طرح منسلک فرما دیا کہ اسباب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ضرورتیں اور حاجتیں پورا فرمانے کے سامان فرما دیے. مثال کے طور پر یہاں سے آدمی کو لاہور جانا ہے, حیدرآباد جانا ہے, کہیں اور جانا ہے, تو اس کے لیے جو ذریعہ اختیار کرنا ہوتا ہے, ریل سے جائے گا یا گاڑی سے جائے گا یا ہوائی جہاز سے جائے گا, تو اس طرح سے ذرائع جو ہیں ان کو اختیار کرنا ہوتا ہے. یا اسی طرح سے مکہ مکرمہ جانا ہوتا ہے تو آدمی اس کے لیے بھی ہوائی جہاز کو یا پانی کے جہاز کو اختیار کرتا ہے. یا اسی طرح شہر میں رہتے ہوئے آدمی ایک دوسری جگہ جاتا ہے تو بس وغیرہ, گاڑی, موٹر رکشا وغیرہ سے جاتا ہے. اسی طرح سردی لگتی ہے تو سردی کو روکنے کے لیے کپڑوں کو استعمال کرتا ہے. اور اسی طرح گھر کے اندر ہے تو گھر کو بند کرتا ہے تاکہ سردی نہ آئے وغیرہ. یہ اسباب کی دنیا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب بنائے, اور میں نے عرض کیا ہے کہ اسباب بنا کر یہ بتا دیا ہے کہ اسباب عادی ہم نے اسی طرح جاری کر دیے ہیں, البتہ ہماری مرضی ہے جب چاہیں اس کی تاثیر کو بدل دیں. عام جو تاثیر نظر آتی ہے اس کے موافق بھی ہو جائے گا, اور چاہیں گے جب اس کے خلاف بھی کر کے دکھا دیں گے. جیسے آپ گزشتہ جمعے کو مضمون سن چکے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالی وہ قدرت والے ہیں کہ اپنی قدرت کی زبردست نشانیاں دکھاتے ہیں. بعض وقت آدمی کی عقل کام نہیں کرتی. کچھ عرصے قبل ہوائی جہاز سے بحرین کے آس پاس, دبئی کے قریب یا بحرین کے آس پاس ایک جہاز سے بچیاں اس طرح گری کہ سیٹ کے ساتھ گر گئیں, اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے. اللہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ ہوائی جہاز سے کوئی چیز گرے اور صحیح سلامت نیچے آ جائے, محض ان کی قدرت کا نمونہ ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ہوائی جہاز پھٹتا ہے, آدمی جانور جو بھی ہیں اس کے اندر سامان وغیرہ سب چیزیں پھٹ جاتی ہیں اور لینے دینے پڑ جاتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. لیکن مالک کی شان ہے کہ وہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ ہم چاہیں گے تو سلامت اتار دیں, اور اس طرح اتارا ان کو کہ ساحل پر بالکل ایسے جیسے گود میں لا کر بٹھا دیا. یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی طرح جو انہوں نے زہر بنائے ہیں ان کی شان ہے, جب چاہتے ہیں اس کو تریاق بنا دیں. اسی طرح جو تریاق ہیں جب چاہیں اس کو زہر بنا دیں. خود حضرت انسان, ان کے اندر کتنے زہر موجود ہیں. جب تک مالک کا حکم ہے کہ یہ زہر اپنا کام نہ کرے اس وقت تک کام چلتا رہتا ہے, زندگی چلتی رہتی ہے. اور جب ان کا حکم آ جاتا ہے, یہی زہر جو ہے یہ اللہ کے حکم سے تاثیر دکھاتا ہے کہ اس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے. تو مالک کی مرضی پر منحصر ہے, ان کے ہاتھ میں ہے تاثیر. اسباب انہوں نے بنائے ہیں اور اسباب بنا کر اس میں تاثیرات عادی طور سے رکھ دی ہیں, عام طور سے رکھ دی ہیں. جب بھی چاہیں گے مالک اس تاثیر کو موقوف فرما دیں گے. جلانے کے جو تاثیر رکھی ہے آگ کی, جلانا, بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ آگ ہماری پیدا کی ہوئی ہے, اس کی تاثیر بھی ہماری دی ہوئی ہے. خود اس شہر کراچی میں بعض وقت ایسا ہوا کہ دکانوں میں آگ لگی, پورے سامان جل گئے, اور اللہ کی شان دیکھیے قرآن پاک بالکل بچ گئے. اسی طرح بعض جگہ آگ لگی, سارے کے سارے جل گئے, اس میں ایک بچہ سلامت بچ گیا. بعض جگہ سیلاب آیا, سارے ڈوب گئے, ایک بچہ بچ گیا.
بعض جگہ زلزلے آئے، سارے کے سارے مر گئے، ایک آدمی بچ گیا۔ اللہ رب العالمین ان کی زبردست قدرت ہے، تو بہرکیف وہی مسبب الاسباب ہیں، وہی مؤثر حقیقی ہیں، جب چاہیں جس چیز کے لیے جس طرح حکم فرما دیں۔ اب یہ فضائیں سب انہی کی، ہوائیں انہی کی، اور زمین انہی کی، اور آسمان انہی کے، ہم اور آپ سب انہی کے، جب چاہتے ہیں جس طرح سے اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ احتیاط کا سامان بھی رکھ دیا ہے، اور حضرت انسان ان کو چاہیے کہ یہ سیدھے سیدھے اپنے رب سے تعلق رکھیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگتے رہیں، اور جو کچھ وہ عطا فرمائے اس پر شکر ادا کرتے رہیں، ناشکری نہ کریں۔ بعض وقت انسان کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ کسی اللہ کے نیک بندے سے تعلق نہیں رکھتے یا اچھی صحبت میں نہیں بیٹھتے، تو وہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، بعد میں اس فیصلے پر انہیں ندامت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا ایک واقعہ ہے، انہوں نے اس قسم کی کوئی قسم کھا لی یا عہد کر لیا کہ میں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہ کھلائیں گے نہ کھاؤں گا، اور کھلانا بھی جب تک کہ مرغ پلاؤ نہ کھلائیں گے نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ رب العالمین ان کی بات کو پورا فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دیہات میں گئے، رات کو مسجد میں رکے، وہاں علاقے والوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی مسافر آ کے رکے ہیں۔ ایک گھر سے روٹی اور دال آئی، دروازہ کھٹکایا، انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا کہ مسافر کے لیے کھانا لے کر آئے۔ کہنے لگے کہ کھانا کیا لائے ہو؟ کہا کہ دال ہے اور روٹی ہے۔ کہا لے جاؤ واپس، ہمیں نہیں چاہیے، ہم جو اللہ میاں سے ہم نے وعدہ کیا ہے اور ان سے عہد کیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے۔ خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ حیران ہو گئے کہ مسافر تو آج تک کوئی ایسا آیا نہیں جو انکار کرے، وہ واپس چلے۔ تھوڑی دیر گزری کہ پھر دستک ہوئی، پھر پوچھا کیا ہے، کون ہے؟ کہا کہ مسافر کے لیے کھانا لے کر آئے۔ کہا کیا کھانا ہے؟ کہا کہ مرغی بریانی ہے۔ اچھا دروازہ کھول۔ دروازہ کھول کے کھانا لیا، بٹھایا، اس کو پوچھا کہ اس وقت رات کو اتنے دیر کے بعد یہ کھانا کیسے لے کر آئے؟ انہوں نے کہا کہ آج ہوا قصہ ایسے کہ ہماری بکری گم گئی تھی، ہماری اہلیہ نے منت مانی تھی کہ اگر بکری سلامت مل گئی تو یا اللہ آپ کی رضا کی خاطر مرغی قربان کر کے بریانی پکاؤں گی اور جو بھی مسافر آئے گا اس کو کھلاؤں گی۔ اللہ کی شان ہے کہ مغرب کے آس پاس ہماری بکری سلامت جو ہے وہ چلی آئی، تو انہوں نے حسب منت جو ہے اس معاملے کو پورا کیا، مرغی ذبح کرائی اور مرغی ذبح کرا کے پکائی، اور پکا کے بریانی جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تیار ہوئی ہے۔ ہمیں پتہ تو چل گیا تھا عشاء کے وقت کہ ایک مسافر آئے ہوئے، لیکن ہمارے گھر میں اس وقت پکا ہوا نہیں تھا۔ ایک شخص اور تھے کہ وہ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ میاں سے اڑ کر دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی جب تک اللہ میاں آپ خود نہیں کھلائیں گے میں بھی کھاؤں گا نہیں۔ انہوں نے اپنی شامت کو دعوت دے دی۔ ارے اللہ رب العالمین نے اسباب پیدا کیے ہیں، اسباب کی دنیا میں رہو اور اسباب کے تحت میں کام کرتے رہو۔ اللہ کے حکم یہی ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم یہی ہے کہ اسی طرح زندگی گزارو۔ لیکن بہرحال ایسا وہ کر بیٹھے، ابھی بھوکے پیاسے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب خود ہی کھلائیں گے تو کھائیں گے۔ راستے میں قبرستان پڑا، قبرستان میں سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک قبر کے اوپر 16 لڈو رکھے۔ ابھی غور کرنے لگے کہ 16 لڈو یہاں قبر پر کیوں رکھے ہیں؟ ابھی یہ کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ ان کو پیچھے سے پاؤں کی کچھ آہٹ محسوس ہوئی، جو مڑ کے دیکھا تو کچھ آدمی آتے دکھائی دیے۔ یہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شامت آ جائے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں۔ یہ وہاں سے تیز تیز چلے، انہوں نے کہا پکڑو، جیسے کہا پکڑو، یہ بھاگ لیے۔ پیچھے سے انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ ہو یہ لڈو 16 اسی نے رکھے ہیں، ہم بھی 16 آدمی ہیں اور یہ لڈو بھی 16 ہے، یہ نالائق آدمی ہمیں مارنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے زہر ملا کر یہاں رکھ دیے۔ 2-4 تو بھاگے اس کے پیچھے اور 2-4 نے وہ لڈو اٹھائے، اور باقی سارے پھر جو تھے چلنے لگے، اور اس طرح وہ اکیلا کہاں تک بھاگتا، بالآخر پکڑا گیا اور وہ لڈو لے کر پہنچ گئے۔ کہنے لگے بتا تو نہیں یہ لڈو ہمارے لیے کیوں رکھے تھے؟ ہمیں مارنا چاہتا تھا، تجھے پتا ہے ہم ڈاکو ہیں، اس لیے تو نے یہ چالاکی کی ہوگی کہ اس طرح تو مار نہیں سکوں گا، ایک آدمی اور 16 کو کہاں ماروں، تو اس لیے تو نے زہر ملا کر رکھ دیے کہ ہم ایک کھا لیں گے اور سارے مر جائیں گے۔ جی مجھے تو پتا بھی نہیں، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا،
میں نے دیکھا تو میں تو صرف دیکھنے کھڑا ہوا تھا کہ پیچھے سے مجھے جو آہٹ معلوم ہوئی تو میں بھاگ لیا کہ پتہ نہیں کہ میری مرمت نہ. انہوں نے کہا کہ ایسے تم جھوٹ بولتے اور دھوکہ بھی ہمیں دیتے. پکڑ کے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح سے اس کو قابو میں کیا اور اس کو کہنے لگے منہ کھول. اب وہ منہ نہیں کھولتا, اس کے 2 دھپ دیتے ہیں, ایک ادھر اور ایک ادھر, دونوں طرف 2 دھپ اور ایک لڈو. کھا اس کو. اب جناب مجبور ہے, کیا کرے, 16 آدمیوں سے جنگ تو کر نہیں سکتا, اس لیے خاموش ہے. 2 دھپ کھاتا ہے, ایک لڈو کھاتا ہے, 16 لڈو اور 32 دھپ ہو گئے. اس کے بعد کہنے لگا یا اللہ میری توبہ, آپ جس طرح مجھے کھلائیں گے میں تو راضی ہوں اسی طرح کھانے کو. میں نے بہت غلطی کی کہ آپ سے اس طرح سے وعدہ کیا اور یہ کہا کہ جب تک آپ نہیں کھلائیں گے. آپ نے مجھے بتا دیا کہ بندے اگر تو ہمارے ہاتھ سے کھانے کا ارادہ کرے گا بڑا مہنگا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں, اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں تو اسباب کو اسی طرح سے اختیار کرو جو جائز اسباب ہیں. اللہ رب العالمین اسی طرح سے ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. اصل میں ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. ذریعہ اور سبب جس کو بھی بنا دے. ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات پر گھمنڈ نہیں کر سکتا کہ میں کھلاتا ہوں, میں پلاتا ہوں, میں پہناتا ہوں. یہ میں جو ہے نا یہ تو پیچھے سے نکال دیجئے بالکل. ہمیشہ کہا کرے اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہناتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر نعمت عطا فرماتے ہیں, وہی ہیں دینے والے. ان کی شان ہے المعطی, عطا فرمانے والے, اور وہی ہیں المنعم, نعمت سے مالا مال فرمانے والے. ہم میں آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک روٹی کا ٹکڑا کسی کو دے سکیں. یہ تو محض اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے کہ کسی کو ذریعہ اور باعث بنا دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دلوا دیا. تو اس لیے کبھی بھی اپنی طرف نسبت نہ کریں. اللہ رب العالمین بہت زبردست کرم والے, وہ اپنی ساری مخلوقات کو کھلاتے پلاتے ہیں, اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں. وہ ہماری بھی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. ہمارا آپ کیا ضرورت پوری کر سکیں گے؟ ہم اپنے محدود حصے کو جو ہے جو اپنے خاص تعلق والے ان کا حق ادا نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کس قدر ان کی مخلوقات ہیں, چیونٹیاں ہیں اور کتنے بھنکے ہیں, کتنے پرندے ہیں, چرندے ہیں, درندے ہیں, اور پانی کے جانور ہیں, اور اس طرح سمندر کے جانور ہیں. سب کو دیکھیے اللہ تعالیٰ روز کھلاتے, روز پلاتے. ہے کسی کے بس کا کام. حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ مشہور ہے. آپ کا دل چاہا کہ میں یہ روزی کی جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کو میں انجام دیا کروں. درخواست کی کہ یا اللہ یہ روزی کا نظام آپ میرے ہاتھ میں دے دیجیے. فرمایا اے موسیٰ آپ اسے سنبھال نہ سکیں, یہ تو ہماری ہی شان ہے کہ جو ہم اس کو سنبھالتے ہیں اور نبھاتے ہیں, اور بہت اچھی طرح نبھاتے ہیں کہ ہمیں نہ کوئی تاب ہے نہ کوئی تھکن. آپ کے بس کا کام نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ دے دیجیے. فرمایا کہ اچھا پہلے ایک امتحان دے دیجیے, آپ اس میں پاس ہو جائیں گے تو پھر آپ کے سپرد کر دیا جائے. پانی کے 2 کٹورے بھر کر لے لیجیے اور ہاتھوں پر رکھ لیجیے ان کو, اور چلیے آپ, اور اس طرح چلیے کہ ان پانی کے کٹوروں میں سے ایک قطرہ پانی بھی نہ گرے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم آپ کے سپرد کر دیں, جتنا بھی ماہر ہو. حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں. پانی کے کٹورے ہاتھ پر لے کر چلتے ہیں تو ظاہر قدم اوپر اور نیچے تو ہوتا ہے, بس جیسے ہی قدم ہلا ہے تو تھوڑا سا پانی گر گیا. فرمایا اے موسیٰ آپ 2 کٹورے پانی نہیں سنبھال سکے, اتنی مخلوق کو آپ کہاں سنبھال سکے؟ حقیقت اس لیے پروردگار عالم ہی کی شان ہے کہ وہ سب کی حاجتیں ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. جائز طریقے سے جو ذریعے اور باعث انہوں نے بنائے اس کا تو خود اسلام نے بھی کہا ہے, اور جو گھڑے ہوئے ہیں اس کی ممانعت فرماتی ہے. اسی لیے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسباب کی دنیا میں اگر آدمی بیمار ہو اس کو چاہیے علاج کرائے, دوا استعمال کرے. لگانے کی ضرورت ہے دوا کو لگائے, کھانے کی ضرورت ہے کھائے. اسی طرح سے سردی لگ رہی ہے تو آدمی کپڑے پہنے. غرض یہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں آدمی کو بھوک لگ رہی ہے کھانا کھائے, پیاس لگ رہی ہے پانی پیے. تو یہ ایک دوسرے کی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں کو وابستہ فرمایا. اور اسباب کو دیکھیے, اگر آدمی کی ضرورتیں پوری اس طرح سے بغیر ان چیزوں کے ہو جائیں تو ان سبزیوں کو کون پوچھے گا؟
ان فروٹوں کو کون پوچھے گا؟ ان میووں کو کون پوچھے گا؟ ان کپڑوں کو کون پوچھے گا؟ ان جوتوں کو کون پوچھے گا؟ پھر کون ہاتھ لگائے گا جب سب ضرورتیں بغیر ان کے پوری ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس طرح سے نظام کو مربوط فرما دیا ہے، کسی کو کسی کام میں لگایا، کسی کو کسی کام میں لگایا، اور حضرت انسان کی ضرورتیں سب سے وابستہ فرما دی، اور پھر اس طرح کچھ نظام کر دیا ہے کہ کسی کی ضرورت کسی سے منسلک، کسی کی ضرورت کسی سے منسلک، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو باہر کیف محتاج اور محتاج لے، یہ عجیب مضمون ہے کہ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قدرت دکھائی ہے کہ تم کیا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایسے اور ویسے، ارے تم کچھ بھی نہیں۔ اتنا بڑا آدمی، نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض بتانے والا، اور جب خود کا وقت آیا تو بے بسی کا عالم ایسا کہ زہر کھا لیا، اس کا مداوع نہیں کر سکے، اور اللہ کے حکم سے انتقال ہو۔ یعنی دنیا کا علاج کرنے والے، دنیا کو حیرت میں ڈالنے والے، اور جب اپنا وقت آیا تو اپنے سے وہ ہوا کہ اس کا تدارک ہی نہ ہوتا، سب بے بس۔ جتنا بڑا بہادر ہو، پہلوان ہو، ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، جو بھی کوئی ہو، جتنا بڑا انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، حاکم ہو، سکندر ذوالقرنین کتنے بڑے بادشاہ گزرے، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے بادشاہ گزرے، ان کی بادشاہت تو مثالی بادشاہ، لیکن بے بسی اور بالکل عجز و انکساری، مجسم جو ہے محتاج۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں حدود کا ذکر ہے 19ویں پارے میں، اور آپ حضرات عشاء میں اکثر اس مضمون کو سنتے بھی ہیں، نماز میں اکثر بیشتر پڑھتا ہوں، تو اندازہ فرمائیے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، حکومت کر رہے ہیں ہواؤں پر، پانی پر، چرندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، انسانوں پر، جنات پر، اور آپ کا یہ عالم ہے کہ حدود کو ساتھ رکھتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، اس لیے کہ وہ چل کر بتا دے کہ پانی یہاں پر زمین میں کتنا اوپر ہے کتنا نیچے ہے، اس سے پانی معلوم کر لے۔ اندازہ فرمائیے کہ ایک پرندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے لگا دیا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک موقع پر جب نہیں پایا تو آپ نے اس کو بلوایا اور کہا کہ بتا تو کہاں تھا، ہمیں تیری ضرورت پیش آئی اور تو غیر حاضر تھا، بتا دے ورنہ تجھے ذبح کر دوں گا، ورنہ تجھے سخت تکلیف دوں گا، اذیت میں مبتلا کروں گا، تو سزا کا مستحق ہو گیا، غیر حاضر کیسے رہا ہے دربار؟ اس نے پھر آگے کا ماجرا سنایا کہ میں اس طرح ایک سلطنت میں گیا۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ اندازہ فرمائیے کہ پیغمبر ہیں، آپ کو اتنا پتا نہیں ہے کہ یہاں پانی کتنی اس پر ہے سطح پر، اسباب کی دنیا میں ہے احتیاط یا نہیں؟ بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے، پیغمبر بھی کھانا کھاتے، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھوک سے بہت زیادہ بےتاب ہو جاتے ہیں تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں۔ بھوک تو آپ کو بھی لگ رہی ہے، پیاس لگتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام بے انتہا پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ دکھا دیا ہے کہ سارے کے سارے محتاج ہیں اور کمزور ہیں، ایک اللہ کی ذات قدرت والی ہے، سارے محتاج اور کمزور ہیں، چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے درویش ہوں، چاہے بزرگ ہوں، جو بھی ہوں، سارے کے سارے اس اللہ کے محتاج ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، حق سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا جاری فرمایا ہے، اور قدم قدم پر آپ اور غور فرمائیں گے تو آپ اس مضمون کو اور بھی وسعت کے ساتھ سوچ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کیسی محتاجگی رکھی ہے۔ اندازہ فرمائیے، کپڑا سینے کے لیے ایک سوئی کی محتاجگی ہے، دھاگے کی محتاجگی ہے، کپڑا آپ کے پاس موجود ہے، سوئی نہیں، دھاگا ہے، آپ سی لیجئے کیسے سیئیں گے؟ یا سوئی موجود ہے، دھاگا نہیں، یا کپڑا بھی ہے، سوئی بھی ہے، دھاگا بھی ہے، قینچی نہیں کاٹنے کے لیے کیسے سیئیں گے؟ کپڑا کاٹیں گے کیسے؟ بعض وقت ذرا سی چیز نظر آتی ہے لیکن اس کی اہمیت کا پتہ جب چلتا ہے کہ جب وہ چیز نہ ہو۔ ماچس آج کل تو بہت ہی زیادہ فراوانی ہو گئی، پہلے دور میں پتھر کو رگڑ رگڑ کر آگ پیدا کرتے تھے، پھر روئی جلاتے تھے، پھر لکڑیاں جلاتے تھے، کتنی دشواریاں ہوا کرتی تھی۔ اب تو ماچس کی تلی جو ہے ایک کی بجائے دو لے کر پھینک دیتے ہیں۔
آپ اس کو اس وقت دیکھیے جبکہ گھر کے اندر ایک بھی تلی نہ ہو اور بارش شدید ہو رہی ہو، آس پاس کوئی مکان نہ ہو، باہر کوئی نکل نہ سکتا ہو اور بتی چلی گئی ہو، اور اس وقت موم بتی جو ہے وہ جلانی ہو. آپ دیکھیے اس وقت ماچس کی ایک تلی کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ کتنی محتاج کی. اسی طرح چپل پہن کر چلے، راستے میں ٹوٹ گیا. بظاہر تو ایک کوکا ہے کہ اس نے اس کو جوڑ رکھا ہے اور ہم سفر کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ نکل گیا یا لگا ہی نہیں تھا، وہاں سے جگہ ٹوٹ گئی. اب جناب پریشان ہے، ایک کوکے کی وجہ سے ہمارا چلنا مشکل ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو اس دنیا میں بہت دکھایا ہے کہ قدم قدم پر محتاج کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے بعض وقت ایسا ہوتا تھا، حیا اور غیرت کی بات ہے، آج کل تو کافی کم ہو گیا یہ معاملہ کہ آج کل پیسے کی قدر و منزلت ہی ختم ہو گئی، ورنہ پہلے 5 پائی کی بھی بہت اہمیت تھی اور سستے دور میں بہت زیادہ اہمیت تھی اس کی کہ 1 پیسہ اور 2 پیسے بھی بہت اہمیت رکھتے تھے. کبھی بھی اگر پیسے کم ہوئے، مثال کے طور پر 1 آنے کا ٹکٹ تھا اور 3 پیسے موجود ہیں، 1 پیسہ نہیں، اور حیا کی وجہ سے کنڈکٹر سے یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھئی 1 پیسہ کم ہے، تو اس کے 1 کم ہونے کی وجہ سے آپ غور فرمائیے کہ اتنا لمبا سفر جو ہے وہ پیدل طے کرتے تھے. ہمارے ایک محترم دوست ہیں، ان کے صاحبزادے ابھی تازہ ہی واقعہ چند دن پہلے کا سنا رہے تھے کہ پیسے اپنے اندازے سے انہوں نے وہاں سے گریر روڈ سے لالو کھیت آنے کے لیے رکھے تھے کہ 1 روپیہ ان کا لگتا ہے، غالباً 1 روپیہ رکھ لیا. 1 روپے کے حساب سے 4-5 بھائی تھے کہ بھئی چلو 1 روپیہ رکھ لیا، پہنچ جائیں گے منزل پر. روزانہ ایسے کرتے تھے، باقی جو پیسے وہ اپنے کھا پی لیے. ایک دن اللہ کی شان ہے کہ وہ بس میں بیٹھ گئے اور نمائش کے پاس آ کر بس خراب ہو گئی. بچے حیادار ہیں، غیرت مند ہیں، وہ بس میں گھس کر کنڈکٹر سے یہ نہیں کہتے جی میرے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے مفت پہنچا دے، نمائش سے اور لیاقت آباد تک جو ہے وہ پیدل آئے. ان کے بھائی نے واقعہ سنایا کہ شرم کی وجہ سے بس میں چڑھے بھی نہیں کہ جب ہمارے پاس پہلی بس میں چونکہ پیسے لے لیے کرایے کے اور جب وہ خراب ہو گئی تو پیسے لوٹائے نہیں. اور یہ تھے بچے، انہوں نے تھوڑا سا کہا، جب بڑے لوگوں کو بھی پیسے نہیں دیے اس نے تو یہ بچے تھے، کہنے لگے کہ اب پیسے تو ہے نہیں، چلو پیدل. تو اس وقت جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ پیسے کی کتنی قدر و قیمت ہے. غرض یہ ہے کہ اسی طرح ہر چیز کی، اب یہ چشمہ ہے، آپ اور ہم جو بھی اس کا وہ لگانے والے ہیں رات دن پہنتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. اگر خدا نخواستہ اس کا ایک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور کسی مشکل اس میں ہو اہم معاملے میں اور وہاں ٹوٹ جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. بعض آدمیوں کو دیکھا حج میں بیچارے گئے اور بھیڑ میں ٹوٹ گیا، اب غریب پریشان ہے کہ دکھائی نہیں دے رہا. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا بھی دیے ہیں اور بنا کر یہ بتا دیا کہ اس طرح سے ہماری شان ہے کہ ان اسباب کے ذریعے سارے کام نکلتے، پتہ بھی نہیں چلتا. ہم اور آپ رات دن اسباب اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اور ہمیں آپ کو پتہ نہیں چلتا، پوری زندگیاں گزرتی ہیں سب کی. اور اسی کے اندر اگر ذرا سا بھی معاملہ ادھر ادھر ہو جائے تو محتاجگی کا پتہ چل جاتا ہے. آدمی کے پاس چابی ہے گھر کی یا دکان کی، اتفاق ہے کہ کہیں گر گئی، باہر گئے تھے گھر سے کہیں دعوت وغیرہ میں، چابی گر گئی، اب گھر پر آئے پریشان، کسی تالا کھولنے والے کو بلا کر لاتے کوئی ملتا نہیں، حیران پریشان باہر بیٹھے ہوئے، تالا توڑتے ہیں ٹوٹتا نہیں. اب اندازہ فرمائیے کہ اس وقت ایک چابی کی کہ جو بظاہر بہت چھوٹی سی چیز ہے کتنی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وقت ہوتی تو بہت معمولی بات تھی، ذرا سا گھما کر کھول لیتے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں جو اسباب کے درجے میں یہ ہماری دی ہوئی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کی قدر کو پہچانو تو پھر اس طرح سے تم ان کی قدر کرو گے اور ان کو تم سمجھو گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطایا ہے، ان کی عنایات ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کی عنایات سمجھو گے تو کبھی بھی میں کا لفظ نہیں لاؤ گے سامنے، پھر نگاہ جو ہے وہ مالک اور خالق پر رہے گی. اور پھر وہ مضمون سامنے لائیے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جوتے کے ایک چشمے کی بھی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، کہ ضرورتیں پوری کرنے والے وہی اللہ ہے. اس وقت جو ہے نظر آتا ہے کہ بے شک
اللہ رب العالمین قادر مطلق نے ان اسباب کو اس طرح مہیا فرما دیا اور ہماری ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرما دیا. یہ محض ان کا فضل ہے، ورنہ پریشانی میں گر جائے. آدمی چلتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے اور گاڑی ٹھیک چلتی رہتی ہے تو کوئی پریشانی نہیں، اپنا سفر طے کر لیتا. خدا نخواستہ راستے میں گاڑی بند ہو گئی، ایسا وبال معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ. وہی گاڑی جو اس قدر آرام دہ تھی کہ فراٹیں بھرتی ہوئی جا رہی تھی اور آدمی اندر بیٹھنے والے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، گھر کے افراد تھے سارے. اب وہی گاڑی جو بند ہو گئی تو اب جناب لینے کے دینے پڑ گئے کہ دھکا لگا رہے چل کے نہیں دیتے. مکینک کوئی قریب نہیں اور پیٹرول پمپ کوئی قریب نہیں، آدمی کوئی ساتھ نہیں دیتا. ایسی صورت میں آپ اندازہ فرمائیے کہ اس وقت جو ہے کتنی قدر ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو انہوں نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، اور اس طرح سے ہم ان کو جب برتتے رہتے ہیں ہمیں استحضار نہیں ہوتا، ہمیں استحضار کرنا چاہیے. بس اس مضمون کو آج یہیں ختم کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے ارادہ ہے انشاءاللہ زندگی بخیر. رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ دن بھی انشاءاللہ زندگی بخیر دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائیں گے. تو حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے رمضان المبارک کے متعلق جو مواعظ ہیں انشاءاللہ آئندہ سے ان کو لاؤں گا اور اس مضمون کو شروع کریں گے. دعا فرما لیجیے، اے الہ العالمین ہم سب کو ہمیشہ اچھی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین آپ مسبب الاسباب ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ مؤثر حقیقی ہیں، ہم سب آپ کے محتاج ہیں. اے اللہ اسباب کی دنیا میں آپ نے ایک دوسرے سے ہمیں باندھ دیا ہے، لیکن یا اللہ ہماری نگاہ کو درست فرما دیجئے، ہمارا زاویہ نگاہ درست فرما دیجئے، ہمارا قبلہ درست فرما دیجئے، اور ہماری نگاہ کو آپ اپنی طرف ہی پھیر لیجئے. اے الہ العالمین ان اسباب میں کوئی طاقت نہیں، کوئی تاثیر نہیں، آپ ہی تاثیر پیدا فرمانے والے ہیں. یا اللہ ان اسباب میں اچھی تاثیر پیدا فرمائیے. اے اللہ ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرمائیے، ہمیں تیرے کی جائز حاجت اور مراد کو پورا فرما دیجئے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، غالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رہیں اسلامی پر قائم دائم رکھیے، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائیے. اے الہ العالمین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب سے درگزر فرما دیجئے، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائیے، آپ کی جماعت میں شامل فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کا سچا اور پکا غلام بنا دیجئے، آپ کے حوض کوثر سے خوب سیراب فرمائیے، پل صراط سے گزرنا آسان فرما دیجئے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیجئے، اپنی حفاظت میں لے لیجئے. اے الہ العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب خوب اور بار بار نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجئے. اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے. اے الہ العالمین تمام تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما دیجئے، تمام مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائیے، تمام مسافروں کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچائیے. اے الہ العالمین ہمارے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، خصوصاً ہمارے احباب کے لیے. یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری اور بار بار حاضری نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین حج مبرور اور سعی مشکور نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے بچا لیجیے، تمام مرضی اور تمامی آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور سانحات سے اور تمام بلیات سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین تمام گمراہیوں سے بچا لیجیے، تمام کفریات سے، تمام شرکیات سے، تمام بدعات رسومات واحیات اور خرافات سے، الحاد اور زندقے سے، خوش فہمی اور کٹ فہمی سے بچا لیجیے. ہمیشہ شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، دین کا خادم بنا دیجیے، دین کا حافظ بنا دیجیے، دین کا محافظ بنا دیجیے، دین کا عامل بنا دیجیے. اے الہ العالمین اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنا دیجیے اور اپنا سچا بندہ بنا لیجیے، اپنے قدردان بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے مخصوص محبوب اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.